السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 998، سورۃ لقمان، آیت نمبر 16 تا 17، پارہ نمبر 21۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ یا بنی اقم الصلاۃ وأمر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور۔ اے میرے چھوٹے بیٹے، بے شک کوئی چیز اگر رائی کے دانے کے وزن کی ہو، پس کسی چٹان میں ہو یا آسمانوں میں یا زمین میں، تو اسے اللہ لے آئے گا۔ بلا شبہ اللہ بڑا باریک بین، پوری خبر رکھنے والا ہے۔ اے میرے چھوٹے بیٹے، نماز قائم کر اور نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کر اور اس پر صبر کر جو تجھے پہنچے، یقیناً یہ ہمت کے کاموں سے ہے۔ یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، انہا بلا شبہ وہ، ان اگر تاکو ہو، مثقال حبۃ من خردل رائی کے دانے کے برابر، فتکن پھر وہ ہو، فی صخرۃ کسی چٹان میں، او یا فی السماوات آسمانوں میں، او فی الارض یا زمین میں، یاتی بہا تو لے آئے گا اسے اللہ ان اللہ بلا شبہ اللہ، لطیف نہایت باریک بین، خبیر خوب باخبر ہے۔ یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، اقیم تو قائم کر، الصلاۃ نماز، وامر اور حکم کر، بالمعروف نیکی کا، ونہا اور تو روک، عن المنکر برے کاموں سے، واصبر اور تو صبر کر، علی ما اس پر جو، اصابک پہنچے تجھے، انا بلا شبہ ذالک یہ، من عزم الامور ہمت کے کاموں میں سے ہیں۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، سورۃ لقمان ہے، جناب حضرت بابا جی لقمان حکیم علیہ السلام ہیں۔ حضرت لقمان اپنے بچے کو اور اپنے بیٹے کو وصیت اور نصیحت فرما رہے ہیں۔ اس سے پہلے کی وصیت اور نصیحت کے اندر جناب حضرت لقمان حکیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا کہ اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا، اور ہمیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد بن عبداللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تاکید، یہ وصیت اور نصیحتیں فرمائیں۔ ان قتلتا او حرکتا، قتل کر دیا جائے، جلا دیا جائے، جو بھی دہشت گردی اور ظلم تمہارے اوپر کر لیا جائے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، جس نے اللہ خالق و مالک کے ساتھ شرک کر لیا، مر گیا مشرک ہو کر، ہمیشہ کے لیے جہنم رسید ہو چکا۔ شرک کے بعد اللہ کے جناب، اللہ کے پیارے اور اللہ کے ولی حضرت بابا جی لقمان حکیم علیہ السلام اپنے بچے اور اپنے بیٹے کو کہتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک پوری خبر رکھنے والی ذات ہے،
اور اللہ سبحانہ و تعالی نہایت لطیف ہے، لطف کے اندر باریک بینی اور دونوں چیزیں شامل ہیں۔ ہر چیز اللہ کی خبر میں ہے اور اللہ سبحانہ و تعالی نرمی رکھنے والا ہے۔ تو اللہ اتنا باریک بین اور اتنی خبر رکھنے والا ہے، کوئی رائی کے دانے کے وزن برابر چیز ہو یا اس سے کم ہو یا زیادہ ہو، وہ کھلے میں ہو یا چٹان میں ہو، آسمانوں میں ہو یا زمین میں ہو، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے بھی لے آئے گا۔ جب رائی کے دانے برابر چیز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خبر رکھنے والا اور پوری طرح باریک بین ہے، باریک بینی رکھنے والا اور لے کر آنے والا، تو ہم 6 فٹ 10 فٹ 60 فٹ کے انسان، کیا اللہ ہمارے اعمال اور کرتوت سے بے خبر ہے؟ کیا قیامت کے دن ہمیں اللہ لے کر نہیں آئے گا؟ کیا قیامت کے دن میں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں نہیں اٹھائے گا؟ حقیقت یہ ہے کہ جب انسان اس بات پر یقین کر لیتا ہے، ایک ذات ہے جو اندھیرے اور اجالے میں، جو اکیلے اور تنہائی اور پبلک میں سب کچھ میری جو حرکتیں ہیں ان کے اوپر نظر رکھنے والا، اس کی خبر رکھنے والا ہے، تو پھر یہی چیز انسان کو گناہ سے روک لیتی ہے۔ انسان اللہ کا ڈر اور رب کا تقوی اختیار کرتے ہوئے برائی سے باز آ جاتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی وہ لطیف بھی ہے اور وہ خبیر بھی ہے۔ اس کے بعد جناب لقمان اپنے چھوٹے بیٹے اور پیارے بیٹے کو وصیت نصیحت کرتے ہیں کہ نماز قائم رکھنی ہے۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جو تمام عبادات میں سپریم عبادت کا درجہ رکھتی ہے۔ سمجھ لیجئے اور جان لیجئے کہ نماز جنت کی کنجی اور چابی ہے۔ نماز جنت کی کنجی چابی اور کی ہے۔ نماز ہے تو جنت ہے، نماز نہیں تو فقط جہنم ہی جہنم ہے۔ اور جہنمی قیامت کے دن بتائیں گے کہ ہم جہنم میں اس لیے وارد ہوئے، ڈالا گیا ہمیں، ہمارے جہنم میں ڈالے جانے کا ریزن یہ تھا کہ لم نک من المصلین، نماز ہم کوئی نہیں پڑھتے تھے۔ تو بابا جی لقمان حکیم علیہ السلام کی طرح ہر والد کا یہ فرض بنتا ہے کہ اپنی اولاد کو اس بات پر تربیت کرے، نماز نہیں چھوڑنی، لیکن ہمارا اس معاملے میں کوئی خیال نہیں ہے۔ اور یہ کہ نیکی کا حکم کرنا ہے اور برائی سے منع کرنا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرنا ہے۔ خود نیکیاں کرنا یہ کافی نہیں، خود برائی سے بچنا یہ بھی کافی نہیں ہے۔ کافی یہ ہے کہ نیکی کرو اور نیکی کا حکم بھی کرو، کافی اور شافی یہ ہے کہ برائی سے بچو اور برائی سے منع بھی کرو۔ اب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے کام پر پیغمبروں کا کام، نبیوں کا کام، رسولوں کا کام ہے نا، تو اس کام کے کرنے پر تکلیفیں بھی آئیں گی۔ کہیں ایسا ہوگا کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی طرح جیل جانا پڑے گا، کہیں علامہ یزدانی شہید کی طرح خنجر کھانے پڑیں گے، اور کہیں جناب علامہ شہید اور علامہ یزدانی کی طرح بم کا بارود کا شکار ہو کر دنیا کو الوداع بھی کہنا پڑے گا، بچے یتیم بھی ہوں گے، بیویاں بیوہ ہو جائیں گی، جان و مال سے ہاتھ بھی دھونا پڑے گا، کہیں سولی لٹکایا جائے گا، کہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرح جیل کر دیا جائے گا، اور کہیں پر امام مالک کی طرح تمہارے بازو توڑ دیے جائیں گے، اور کہیں پر جو ہے وہ امام احمد ابن حنبل کی طرح تمہیں کوڑے مار مار کر تمہاری کمر اور تمہاری پیٹھ سے چمڑا اتار لیا جائے گا۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام یہ بچوں کا کام نہیں ہے، یہ بزدلوں اور ڈرپوکوں کا کام بھی کوئی نہیں ہے، یہ ان لوگوں کا کام ہے سبحان اللہ جو امام ابو حنیفہ امام اعظم کی طرح جرأت رکھتے ہوں۔ برائی سے روکنا اور نیکی کا حکم کرنا یہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ
کہ جیسے لوگوں کے کرنے کا کام ہے۔ یہ کام ہے یزدانی، حبیب الرحمان یزدانی اور علامہ احسان علیہ ظہیر کے جیسے لوگوں کے کرنے کا کام ہے، یہ ڈر پوکوں اور بزدلوں کا کام نہیں ہے، رحمہم اللہ تعالی علیہ مجمعین۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو جو دعوت و تبلیغ کے نتیجے میں مصیبتیں آئے نا، ان پر بھی صبر بھی کرنا ہے۔ صبر یہ ہے کہ آئی اوئی نہیں کرنی، اور تکلیفوں کے آنے پر دعوت و تبلیغ کا کام چھوڑ کر بیٹھ بھی نہیں جانا۔ کرنا ہے تو پھر پوری جرأت سے کرنا ہے، چاہے کوئی زبان کے تیر چلائے یا کوئی بارود اور گولہ بارود برسائے، پھر کرتے ہی چلے جانا ہے۔ دعوت و تبلیغ کا کام کتنا مشکل ہے، اللہ اکبر۔ یہود نے بعض پیغمبروں کو زندہ چیر کے رکھ دیا، کاٹ کے رکھ دیا۔ ہمارے سامنے بہت بڑی مثال اور سیمپل موجود ہے۔ حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام، یہود نے جناب عیسیٰ کو سولی پر لٹکا دیا، ان کے گمان میں، اس میں وہ مشکوک ضرور ہیں، لیکن ان کے بقول انہوں نے مسیح علیہ السلام کو سولی لٹکا دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جناب مسیح علیہ السلام کو زندہ اٹھایا، بچا لیا، اور وہ قیامت سے پہلے زمین پر آنے والے ہیں۔ نبی پاک حضور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی جان لینے کی کوشش کی گئی، آپ کو دیوانہ، مجنون اور شاعر اور پاگل کہا گیا، نعوذ باللہ۔ آپ پر اونٹ کی بچے دانیاں اور اوجڑیاں ڈال دی گئیں، آپ کے گلے میں کپڑا ڈال کے آپ کی گردن دبائی گئی، آپ کو دم گھٹ کے مارنے کی، شہید کرنے کی کوشش کی گئی، آپ کو زہر کھلایا گیا، آپ کو اپنے وطن سے بے وطن ہو جانے پر مجبور کر دیا گیا، یہاں تک کہ آپ کی زوجہ محترمہ پر زنا کی تہمت لگا دی گئی۔ کیا کچھ نہیں ہوا، کیا کیا بیان کریں۔ تو بابا جی لقمان حکیم علیہ السلام بڑے دانا آدمی تھے، بیٹے کو امر بالمعروف، پیغمبروں اور نبیوں کے رسول، پیغمبروں نبیوں اور رسولوں والے کام کرنے کا کہا، اور یہ بھی پتا تھا کہ یہ پھولوں بھری راہ نہیں ہے، یہ کانٹوں بھری راہ ہے، جسے جان ہو پیاری وہ ابھی سے یہیں سے پلٹ جائے۔ تو کہا کہ اب صبر کرنا ہے، ڈٹ کے رہنا ہے، پیغمبروں اور پیغمبروں کے وارثوں کی طرح مضبوط کھڑے ہو کر رہنا ہے، کیونکہ یہ کام ہمت والے کام ہیں، یہ عام بزدلوں اور ڈرپوکوں کے کرنے کے کام نہیں ہیں۔ اور عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ ایک ایسا عظیم فریضہ ہے کہ ایک مسلمانوں کی جماعت کا اس کا کرنا فرض ہے۔ اگر یہ فریضہ ادا کرنے والے نہ ہوں تو قیامت ہی برپا ہو جائے، بہت بڑا عذاب آ جائے۔ جہاں اس کام میں، دعوت و تبلیغ کے کام میں، جہاں مصائب ہیں، مشکلات ہیں اور مصیبتیں ہیں، وہاں سبحان اللہ دنیا کی، قبر کی، آخرت کی اور جنت کے اور فردوس کے بہت بڑے بڑے درجات بھی ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ پاک پروردگار سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے بھی، آپ کو بھی اور ہمیں بھی بابا جی لقمان حکیم علیہ السلام کی وصیتوں اور نصیحتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری اولادوں کو بھی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔